اللہ پاک نے ہر غذا یا ہر اجناس جس زمین میں پیدا کی ہیں وہ اس زمین کے لیے مفید ہوتی ہے. ٹھیک ہے. چائے بنیادی طور پر جون سا ہے یہ ہماری غذا کا حصہ بالکل نہیں ہے، مگر ہم نے اس کو اپنی غذا کا حصہ بنا لیا. بالکل صحیح. بریک فاسٹ ہو، لنچ ہو، ڈنر ہو، ہم اس کے بعد اس کو استعمال کرتے ہیں. بالکل صحیح. جو کہ یہ ہماری غذا کو بہت بری طرح متاثر کرتا ہے، ہماری صحت پہ بہت نیگیٹو اثرات لے کے آتا ہے. اگر اس کی فہرست کی بات کی جائے نا تو چائے کے نقصانات کی فہرست زیادہ لمبی ہے بنسبت اس کے فائدے کے. بالکل صحیح. چائے ہماری باڈی سے پروٹین، کیلشیم کو نکالتا ہے، بالکل. جو کہ ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم تگ و دو محنت کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھی پروٹین کھائیں، اچھی کیلشیم والی غذا لے کے آئیں، مگر ہم وہ اپنی ضائع کر دیتے ہیں. آج کل ہر دوسرا شخص جون سا ہے وہ مختلف قسم کے جوڑوں کے امراض، معدے کے امراض میں وابستہ ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کھانے کے بعد از غذا جون سا ہے ہم چائے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا، چائے بنیادی طور پر جون سا یہ ہمارے اندر انزائٹی کا سبب بھی بنتی ہے، جو کہ ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ آتے ہیں، پیشنٹ کہتے ہیں ہمیں رات کو نیند نہیں آتی، ہمیں گیسٹرک پرابلم رہتا ہے، ہمیں کانسٹیپیشن رہتا ہے، وہ چائے کی وجہ سے. اور انسومنیا جیسی بیماری آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ لوگ راتوں کو سوتے ہی نہیں ہیں، اور وہ انزائٹی اور ڈپریشن کے پیشنٹ ہوتے جا رہے ہیں. اور اینٹی ڈپریشن اور اینٹی انزائٹی میڈیسن کا ضرورت سے زیادہ استعمال آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اسٹومک کو کتنا سلگش کر دیتی ہے، اسٹومک کو کتنا متاثر کرتی ہے. بالکل صحیح. تو اس وجہ سے میں تو بنیادی طور پر چائے کو جون سا نا میں کہتا ہوں کہ بہت کم اور مائنر قسم کی استعمال کریں. ضرورت سے زیادہ استعمال اس کا بہت نقصان دہ، اور متواتر استعمال ڈیلی روٹین سے اس کو 2-2 3-3 ٹائم پینا وہ انتہائی نقصان دہ. اس وجہ سے نکوٹین اور کیفین وہ آپ کو معلوم ہی ہے، اگر اس کی فہرست کی بات کی جائے تو اس کو دیکھا جائے تو وہ تو ہماری باڈی کے لیے انتہائی نقصان دہ. بالکل صحیح. اور ہم اس کو زیادہ اپنے اندر جون سا نا وہ سرایت کرتے جا رہے ہیں. بالکل صحیح. جو کہ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھیں کہ ہر بچہ، بوڑھا، جوان چائے کا استعمال کر. بالکل صحیح. تو اس پہ تھوڑا سا جون سا ہے وہ توجہ دینی چاہیے. بالکل صحیح بات. تو باقی خاص طور پر میں نے ایک چیز اور انالیسس کی ہے کہ عمومی طور پر ہم کولڈ ڈرنکس کا بہت زیادہ ضرورت جی ہاں بہت زیادہ ہر کھانے کے بعد کولڈ ڈرنکس کا استعمال کرتے ہیں، ایسے ہی، جو کہ وہ بھی بہت انتہائی خطرناک ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور اس کو بھی دیکھا جائے تو اس کی بنیادی طور کالی بوتل ایگزیکٹلی وہ کہا کہ جون سا نا وہ گیسٹ کہتے ہیں کہ جی ہمیں وہ بلیک کولا چاہیے. ہاں جی. اور ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ بلیک کولا بہت ڈینجر چیز ہے. بالکل صحیح. آپ کی باڈی کے اندر سارا کیلشیم نکال دیتی ہے، وہ ون گو میں. اچھا، آپ کو کیلشیم تو نکالتی ہے. میں آپ کو ایک اور بھی چیز بتاؤں کہ جو بیٹری ہوتی ہے نا جو گاڑیوں کے اندر ہوتی ہے، اگر اس میں کاربن جم جائے، بالکل ایسے ہی ہے، اس کے اندر آپ اگر اس کو صاف کرنے کے لیے اس کا استعمال کریں تو آپ کی جو بیٹری کا کاربن ہے وہ تک ریموو کر دیتی ہے وہ. سر ایکچولی اس کے اندر جون سا نا خاص طور پر ایسے ایسڈ شامل ہیں جو کہ بنیادی طور پر ہماری جسم میں جو پی ایچ ہے اس کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ ہمارا اسٹومک جون سا نا وہ بہت بری طرح متاثر ہوتا ہے. تو مگر ہم لوگ جون سا نا وہ اب تھوڑا سا لائف سٹائل ہمارا ڈیفرنٹ ہو گیا ہے. ہم ذرا میں کہتا ہوں کہ ماڈرن دور میں نا ہم رہنا پسند تو کرتے ہیں، مگر ماڈرن رہنا بھی پسند کرتے ہیں، مگر اپنی صحت پہ ہم نہیں دیکھتے کہ ہماری یہ صحت اس سے کتنی متاثر. بالکل صحیح بات. بالکل صحیح. بہرحال ان چیزوں سے جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ اوائڈ ہی کرنا چاہیے. obviously دونوں چیزیں نقصان کا باعث. اور میں جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اور حکیم صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ کھانے کے ساتھ مختلف قسم کی ہم ادویات بھی کھانے کے بعد لے رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اینٹی انزائٹی میڈیسنز یا بی پی کی یا دوسری جتنا بھی ہم وہ میڈیسن کا استعمال کریں، ضرورت سے زیادہ میڈیسن کا استعمال بھی کھانے کے بعد وہ بھی مفید نہیں ہے. اور متواتر ہم بلڈ پریشر کی، شوگر کی اور انزائٹی کی، ڈپریشن کی میڈیسن کھاتے ہیں. میں یہ بھی تھوڑا سا ایڈ کرتا چلوں کہ ہمیں ضرورت سے زیادہ میڈیسن کا استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. تو اب تو ہماری ایک لائف سٹائل کا حصہ ہو گیا ہے کہ ہم سب سے پہلے کھانے کی ٹیبل پہ آتے ہیں تو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں میڈیسن باکس بھی سامنے رکھتے ہیں. جی ہاں ایسے ہی. تو اب ہر تیسرا بندہ بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے، ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ بی پی، ڈپریشن کی، انزائٹی کی میڈیسن استعمال کرتا ہے، جو کہ ہمارے اسٹومک کو مزید سلگش کر دیتی ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ایک چیز بتائیں، جیسے عثمان بھائی نے ایک بات بتائی ہے کہ میڈیسن کا بہت زیادہ استعمال ہو گیا، اور کسی بھی بندے کو اگر سینے میں اس کی جلن ہو رہی ہے یا اس کو معدے کے امراض ہے، وہ نا میپرازول کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں. یعنی میپرازول کھا لیا صبح اور اس کے بعد سارا دن ان کی بد پرہیزی جو ہوتی ہے وہ جاری رہتی ہے. تو ہماری عوام الناس کو یہ بتائیں، ہمارے ناظرین کو یہ اویئرنیس دیں کہ اس طرح کرنے سے کتنا صحت کے اوپر برا اثر پڑتا ہے. یہ ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. بہت اچھا کوشچن ہے سر.
اصل میں یہ مسئلہ آ گیا ہے کہ ہم لوگ سیلف میڈیکیشن کی طرف بہت زیادہ چلے گئے ہیں. بالکل صحیح. اور اومیپرازول جو ہے وہ آپ کو کسی حکیم نے یا کسی ڈاکٹر نے لکھ کے دے دی کہ معدے کے امراض کے لیے بہت مفید ہے, کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے. اگر کھانا ہضم نہیں ہو رہا, ڈائریا, کانسٹیپیشن وغیرہ, ہر جگہ میں رائزک دی جاتی ہے. بالکل صحیح. جیسے کہ پچھلے سال کی ایک ریسرچ ہے کہ اربوں روپے کی رائزک یہاں پہ بکی ہے پاکستان میں. بالکل صحیح. تو لیکن کوئی بھی ساتھ یہ نہیں بتاتا کہ اومیپرازول یعنی کہ رائزک جو ہے وہ پروٹون پمپ انہیبیٹر بھی ہے. بالکل صحیح بات. جو کہ ہارٹ کے اوپر ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے. اور جب آپ کا پروٹون پمپ ہی بلاک ہو جائے گا تو پھر آپ کی ہارٹ ہیلتھ بھی ساتھ میں کمپرومائز ہوگی. بالکل صحیح. سائیڈ افیکٹ میڈیسن کے نہیں بتائے جاتے, جو کہ ایک بہت بڑا ایک ڈرا بیک ہے پاکستان کا. یہاں پہ میڈیسن بہت ساری ایسی میڈیسن ہے کہ جو کہ ہم جا کے اسٹور پہ بغیر پرسکرپشن کے بھی لے لیتے ہیں, جیسے کہ پیناڈول ہے. کسی کو نہیں پتا کہ پیناڈول لیور کو کتنا ڈیمیج کرتی ہے. اسی طرح سے رائزک ہے, اسی طرح سے اور بہت ساری ادویات ہیں کہ جس کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہے. سوری میں آپ سے ایک بیچ میں سوال کیا کرنا, میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ پیناڈول کی ریسرچ ہے کہ بہت زیادہ اس کا استعمال جو ہے یہ بیرابن بھی کر دیتا ہے. ہاں جی, لیور کا تو ہے ہی ہے کہ وہ جو اس کو ڈیٹاکسیفائی کرنے کی اس کی کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے لیور کی, اس کو جو ہے بیرابن کی بھی بڑی آ رہی ہے. ہاں جی, کوگنیٹو فنکشن سارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. یہ اویئرنیس نہیں دی جاتی, سائیڈ افیکٹس نہیں بتائے جاتے. صرف ایک آپ کو الاؤ کر دیا جاتا ہے کہ آپ فارمیسی سے جا کے خود سے پرچیز کر کے میڈیسن کھا سکتے ہیں وداؤٹ اینی پرسکرپشن. بالکل صحیح. جس کی وجہ سے یہ ساری علامات پھر آتی ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا, خواتین کے حوالے سے تھوڑا سا یہ ہمیں بتائیں کہ خواتین کا بھی جو لائف سٹائل ہے آج کل بہت زیادہ جو ہے نا وہ چینج ہو گیا ہے, اسپیشلی وہ خواتین جو جابس کرتی ہیں. جی ٹھیک ہے. اب وہ کیا کرتی ہیں, دفتر میں ہوتی ہیں, اب دفتر کے اندر وہ اپنا اسپیشلی گھر سے لنچ وغیرہ نہیں لے کر جاتی, بالکل وہیں سے کہ آن لائن کوئی برگر, کوئی پیزا, کوئی اس جیسی چیزیں آرڈر کر دیتی ہیں, جس کی وجہ سے ان کا سٹمک جو ہے, ان کی گٹ ہیلتھ بہت زیادہ متاثر ہوتی. اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں. سر یہاں تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ صرف اپنی گٹ ہیلتھ کا بیڑا غرق نہیں کر رہی ہوتی ہیں, بلکہ اپنے ہارمونس کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہیں. بالکل صحیح ہے. کیونکہ ہمارا جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ سینٹرل آرگن ہے ہمارا جی جی جی, جو غذا ہم لیتے ہیں وہ ہماری پوری باڈی پہ افیکٹ کرتی ہے. بالکل صحیح. اور خواتین جب پروسیسڈ فوڈ لیتی ہیں تو اس کا الٹیمیٹ افیکٹ آتا ہے ہمارے ریپروڈکٹیو سسٹم پہ. بالکل صحیح. آج کل کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو 17-18 سال کی ایج میں پی سی اوز, فائبرائڈز وغیرہ ہو رہے ہیں, اور وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے ہماری جن کا کبھی وجود بھی نہیں ہوتا تھا, 20 سال پہلے یہ نام بھی سننے کو نہیں ملتے تھے. بالکل صحیح ہے. اور ایسے ہارمونل ایشوز آ رہے ہیں جس میں آپ کے مینسٹرل ایشوز آ رہے ہیں بہت زیادہ, ایون ریپروڈکٹیو ایشوز میں پھر وہ آگے جا کے انفرٹیلٹی کے ایشو آ رہے ہیں. اس سب میں کہیں نہ کہیں غذا کا رول ہوتا ہے جس کو کہ ہم مد نظر نہیں رکھتے. بالکل صحیح. بالکل. اور آفس کی خواتین کے بارے میں جو آپ نے بات کی ہے, وہاں پہ بھی ایک یہی چیز چل رہا ہے کہ آلریڈی آپ ایک سٹنگ پورا آپ کا ایک پورا دن 8-9 گھنٹے آپ نے بیٹھ کے کام کرنا ہے, ساتھ میں آپ پروسیسڈ فوڈ لے رہے ہیں, پھر کولڈ ڈرنک چل رہی ہے, پھر چائے چل رہی ہے. تو یہ تمام تر وہ چیزیں کہ جس کے لیے آپ اپنا پیٹ تو بھر رہے ہیں لیکن آپ اپنی گٹ ہیلتھ کو تباہ کر رہے ہیں. بالکل صحیح. جس میں غذائیت نہیں ہے, جس میں صرف اور صرف آپ اپنے کیمیکلز کو بڑھا رہے ہیں اور انزائمز کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور اس میں شدید صحت انہی لوگوں کی زیادہ متاثر ہوتی ہے. آج کل جو ورکنگ لیڈیز ہیں وہ زیادہ آتی ہی اسی ایشوز کے ساتھ ہیں ہمارے پاس کہ ان کی گٹ ہیلتھ صحیح نہیں رہتی. بالکل صحیح ہے. تو خواتین کو کیا آپ اس میں میسج دینا چاہیں گے؟ سر جیسے سر نے بتایا کہ چائے کا بے دریغ استعمال ایک تو یہ روکنا ہوگا. میں ہر کھانے کے بعد جو ہم چائے پیتے ہیں بہت ٹی بھی آپ نے نا سجیسٹ کرنی ہے. ہاں جی, ہربل ٹیز ہماری بہت مفید ہیں. اگر آپ چائے کو ریپلیس کر دیں اس سے, جیسے کوئی لوگ کہتے ہیں, ہمارے پاس اکثر پیشنٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہماری کریونگ نہیں ختم ہوتی. ٹھیک ہے. تو جو لوگ کریو کرتے ہیں کہ مطلب ان کو کھانے کے بعد چائے چاہیے ہی چاہیے, تو وہ چائے کو ریپلیس کر سکتے ہیں ہربل ٹی کے ساتھ, جیسے کارڈمم ٹی ہے, ٹھیک ہے, یا ادرک کا قہوہ ہے. یہ بہت مفید ہے, ڈائجیشن کو بھی بہتر بناتا ہے اور آپ کے ہارمونز کو بھی ریگولیٹ کرتا ہے. اور طبی اعتبار سے اس کو کہتے ہیں بہترین قاصر ریا بھی ہے. ہاں جی, قاصر ریا. آپ خاندانی طبیب ہیں نا جی آپ.